قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين اللہ کریم ایک حق اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نام سپارے کا آغاز اس طرح فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ قوم شعیب علیہ السلام کی دھمکی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی داستان شروع کی ہے کہ قوم کے متکبر لوگوں نے کہا اے شعیب علیہ السلام یا تو تم اور جو تم پر ایمان لائے ہیں سارے ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، اگر نہیں آئے تو پھر ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ بالآخر قوم کی سرکشی کی وجہ سے ان پر زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے۔ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ پاک نے اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے زمین میں زلزلہ آیا اور وہ منہ کے بل سب ہلاک ہو گئے۔ وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون۔ دستور خداوندی، اصول اور قانون خداوندی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتا ہے اور وہ ان کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو فقر اور فاقے، بیماری اور کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ باز نہ آئیں تو پھر انعامات، مال کی وسعت، صحت دیتا ہے تاکہ مصیبت کے بعد آسانی ملنے پر وہ شکر گزار بنے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتے بلکہ کہتے ہیں کہ زمانے کی عادت یہی ہے کہ کبھی تنگی اور کبھی آسانی، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ جب کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے تو پہلے ان کو مصیبت، فقر اور فاقہ، نعمتوں کی تنگی، نعمتوں کی کمی دیتا ہے تاکہ یہ تھوڑا جاگ جائے۔ اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو پھر اللہ نعمتوں کی فراوانی دیتا ہے، آسانیاں دیتا ہے تاکہ یہ شکر گزار بنے، اور اگر پھر بھی نہیں آتے تو پھر اللہ پکڑ فرماتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ پکڑ فرماتا ہے۔ اسی طرح آگے 9 پارے میں داستان موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ ثم بعثنا من بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا، فرعون سے گفتگو ہوئی اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی، جادوگروں کو ناکام کیا، پھر وہ سارے کے سارے جادوگر کلمہ پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ معجزات موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات دیے۔ ید بیضاء، اپنا ہاتھ مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام بغل میں ڈالتے، جب نکالتے تو سورج کی طرح روشن ہوتا، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لکڑی تھی، عصا،
یہ تابوت سکینہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا، اصحاب اس میں تابوت سکینہ میں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جب اس کو جادوگروں کے مقابلے میں آپ ڈالا تو وہ بہت بڑا اجزاء بن گیا۔ جب آپ بکریاں بھی آپ چراتے تھے تو آپ جب بکریوں کے لیے درخت سے کوئی چیز لینی ہوتی تو آپ جب اس کو اوپر کرتے تو جتنا آپ چاہتے وہ لمبا ہو جاتا، اور وہ آپ کے بعد میں آپ کے لیے ٹارچ کا کام بھی کرتا، وہ اساس بہت سے اس کے معجزات تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آپ نے یہی اساس سمندر کے درمیان میں ہمارا روشن ہو گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہی اساس جب آپ نے پتھر پہ مارا تو 12 چشمے پتھر سے جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو ہے وہ معجزات عطا فرمائے۔ مختلف عذابوں کا ذکر، جب قوم کی جو ہے وہ سرکشی بڑھ گئی تو پھر اللہ پاک نے ان کو مختلف عذابوں کے اندر گرفتار فرمایا، اور یہاں 5 عذابوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ وہ 5 عذاب کون سے تھے؟ طوفان کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، دل کا عذاب، اور اسی طرح جموں کا عذاب، یہ جو سال میں جمعیں ہوتی ہیں یہ کثرت سے ہو گئی تھی۔ مینڈکوں کا عذاب، یعنی پوری زمین ان کی مینڈکوں سے بھر گئی تھی، اور اسی طرح خون کا عذاب۔ یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرنے پر قوم فرعون کو ان عذابوں میں گرفتار فرمایا۔ اللہ اکبر۔ قوم کی اپیل، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ جب ایک عذاب آتا تو وہ کہتے ہیں اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو، اگر یہ ٹل جائے تو آپ کی بات مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، پھر یہ سرکشی کرنا شروع کر دیتے۔ پھر دوسرا عذاب آتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، ٹل جاتا، پھر سرکشی کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، تیسرا بھی ٹل جاتا، چوتھا بھی ٹل جاتا۔ یہ لوگ سرکشی میں بڑھتے چلے گئے پر باز نہیں آئے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج ہم بھی جو مختلف تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اور ہم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں یا اللہ یہ ٹال کے ہم اچھے بنیں گے۔ ہمارا حال بھی وہی ہے کہ جب وہ ٹل جاتی ہے تو پھر ہم دوبارہ سرکشیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اور اخروی سزا کا ذکر فرمایا۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا کہ میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا اور انہیں سمجھاتے رہنا، مگر قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ اب یہاں سے فرما رہی ہے کہ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے آخرت میں بھی ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا، اور دنیاوی زندگی میں بھی یہ ذلیل اور خوار ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے اپنے معززین قوم کے لے کر، 40 دن کے لیے آپ چلے گئے۔ پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے کہ ان کا ذرا خیال رکھنا، لیکن سرکش قوم تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دست بازو بنایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو کہا بھی یہ بچڑا وچڑا نہیں بناؤ، لیکن وہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دھمکیاں دی کہ ہمارے کام میں جو ہے وہ آپ ایسا نہ کریں، ورنہ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بچڑا بنا دیا ہے، انہوں نے اس کو معبود بنا دیا ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی سے جو ہے وہ جناب میں آئے، یہ آپ کو میں نے قوم حوالے کی تھی اور یہ ان کا بھائی میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ان کو سمجھایا، یہ ان کا میرے دشمن نہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں گرفتار فرمایا۔ امام الانبیاء کے اوصاف، والذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ پہلی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور ایسے رسول کسے کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے کے آتا ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟
جو نئی شریعت لے کے آتا ہے. پہلے کئی رسول تشریف لائے، ان کی شریعت ایک نئی شریعت لے کے آیا. جب اللہ کے نبی آئے تو آپ ایک نئی شریعت کے ساتھ تشریف لائے، اور آپ نبی بھی ہیں. تیسری صفت یہ ہے کہ آپ امی ہیں، یعنی آپ کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، آپ کو اللہ پاک نے سب کچھ علم آپ کو عطا فرمایا ہے. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہوں گے، ان کے لیے دنیا کی کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہوگی. یا اہل یہود سے کہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے کہیے کہ اگر میرا نبی آ جائے، میرا حبیب، میرا محبوب آ جائے، اپنی قوم سے کہنا جو اس زمانے میں ہو وہ تمہاری کامیابی اسی ہے کہ اس آخری نبی پر ایمان لانا اور ان کی مدد اور ان کی اتباع کرنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اسی طرح الست بربکم عہد الست وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. گزشتہ آیات میں ان معاہدات کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں لیے گئے تھے. اب یہاں سے معاہدہ الست بربکم کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وادی نعمان میں جو عرفات میں واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کی روحوں کو جمع کیا جو چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں تھی. پھر ان سے عہد و پیمان لیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں. سب نے اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے. دنیا میں آنے کے بعد کچھ شخصیات ایسی بھی تھی جنہیں عہد الست بربکم یاد رہا. اللہ اکبر. پتہ ہے اس وقت جب اللہ نے کہا کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو، سب سے پہلے جس نے یہ کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی طرح ایمان کے پیچھے جو ہے وہ مقتدی خاموش رہے. قرآن کریم کا موجب رحمت ہونا اس وقت ہوگا جب اس کی قرات کے وقت کیا ہے آداب کا لحاظ رکھا جائے. قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو سننے والے کان لگا کر توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں. جہری اور سری نماز. اب یہاں بات کو سمجھیں، اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. پورا قرآن کریم سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 114 سورتوں کا نام قرآن ہے. نمازیں دو طرح کی ہیں. نمبر 1 شہری نمازیں جیسے فجر، مغرب، عشاء. تو اس میں بھی جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن پاک خاموشی کے ساتھ کیا ہے سنا جائے. امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے. اور اسی طرح یہ ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ کہ جب امام جہری نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرے تو مقتدی کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنے. نمبر 2 انصتوا جب امام سری نمازوں میں قرات کرے جیسے ظہر ہے، عصر ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں خاموش رہنا چاہیے جتنی دیر امام جو ہے وہ قرات سری نمازوں میں کرتا ہے. اسی طرح اگلے سورت شروع ہو رہی ہے 9ویں پارے سے سورہ انفال. یہ نفل کی جمع ہے. نفل زائد کو کہتے ہیں، چیز کو کہتے ہیں. مراد اس سے مال غنیمت ہے جو میدان جنگ میں ملتا ہے. اس سورت میں چونکہ مال غنیمت کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام سورہ انفال ہے. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. یہاں مال غنیمت کا حکم بیان کیا. غزوہ بدر کے موقع پر فتح کے بعد مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اختلاف واقع ہوا تھا. تو اس آیت میں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ مال غنیمت کے فیصلے کا اختیار اللہ کو اور اس کے رسول کو. مال غنیمت کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو اور اس کے رسول کو ہے. مسلمانوں کو آپس میں صلح اور تقوی کا حکم دیا گیا ہے. مال غنیمت کی مزید تفصیلات جو ہے وہ 10ویں پارے میں 10ویں پارے کے شروع میں بھی انشاءاللہ آئے گی. مومنین کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم
یتوکلون، پہلی صفت خوف خدا، دوسری صفت قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں یعنی ایمان میں ترقی کرتے ہیں، تیسری صفت اللہ پر توکل کرتے ہیں، توکل کا معنی ہے اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرنا، اسباب چھوڑ کر بھروسہ کرنے کو توکل کہتے ہیں۔ اللہ شریعت میں توکل نہیں بلکہ توکل ہے، کیا ہے؟ توکل ہے کہ دنیاوی اسباب بھی اختیار کیے جائے اور پھر اللہ کی ذات میں کیا کیا جائے؟ بھروسہ کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیاوی اسباب کو چھوڑ کر بندہ مصلی پر بیٹھ جائے کہ یا اللہ ڈالر دے دے، ریال دے دے، 1000 دے دے، 5000 دے دے، کروڑ پتی بنا دے، ارب پتی، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیاوی اسباب محنت کرو، نوکری کرو، جاب کرو، اور دنیا کے جو اسباب ہیں جائز طریقے رزق حاصل کرنے کے لیے بھی اختیار کرو، اور پھر اللہ کی ذات سے توکل بھی کرو۔ ایک دن آئے گا اللہ رزق کا دروازہ کھولے گا، ڈالر بھی ہوں گے، روپئے بھی ہوں گے، 1000 بھی ہوں گے، لاکھ بھی ہوں گے، کروڑ بھی ہوں گے، ارب بھی ہوں گے، کیونکہ مالک تو کہتا ہے شکر کرتا جا اور مجھ سے جھولیاں بھرتا جا۔ سبحان اللہ، نہ شکرہ بنے گا تو میں جو تیرے پاس ہیں ان کی برکتوں سے بھی تجھے کیا کر دوں گا؟ محروم کر دوں گا۔ تو کیا ہے؟ شریعت میں توکل ہے، کب؟ جب دنیاوی اسباب اختیار کیے جائیں۔ توکل منع ہے، وہ نہیں ہے دنیاوی اسباب سے اختیار کرو۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، سرکار کہا یا رسول اللہ میں نے جو ہے وہ اپنی اونٹنی کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دی۔ سرکار نے فرمایا یہ توکل نہیں، پہلے اپنی اونٹنی کو قلعے کے ساتھ باندھ، کسی چیز کے ساتھ باندھ، پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل، پھر اس سے کیا کر؟ اللہ پہ توکل کر۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ گھر کا مین دروازہ کھول دے اور کہے میں تو اللہ پہ توکل کر کے سویا ہوں، تو چور آئیں گے جب صبح اٹھنے گا صفایا ہو چکا۔ اب بندہ دروازے دکان کا شٹر کھول کے آ جائے طیبہ مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے، جب 1.5 گھنٹے بعد آئے گا تو کون انشاءاللہ ایسی برکت ڈالے گی کہ بندہ پھر مسجد بھائی راستہ کھل جائے۔ تو کیا ہے؟ پہلے دروازہ بند کرو دکان کا، گھر کا، اپنی طرف سے دنیاوی جو اسباب ہیں وہ اختیار کرو، پھر اللہ کی ذات سے توکل کر کے آ جاؤ، پھر اللہ فرشتے بھیج کر تمہارے گھر کی بھی حفاظت فرمائے گا، تمہاری زبان بھی۔ اللہ۔ اور اسی طرح آگے غزوہ بدر کی تفصیلی داستان آ رہی ہے۔ اللہ رمضان المبارک میں غزوہ بدر ہوا تھا، قربان جائے صحابہ کی عظمت و شان پر روزے بھی رکھ رہے تھے اور جو ہے وہ حضور کے ساتھ جہاد بھی کر رہے تھے۔ اللہ، آج ہم سے تراویحیں نہیں پڑھی جاتی، وہ تلواریں لے کر 3 چھپیاں ہزاروں کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے، سواری بھی نہیں، تلواریں بھی نہیں، نیزے بھی نہیں، اتنے تیر بھی نہیں، اللہ اکبر، اور کھانے کو بھی پورا نہیں، لیکن اس کے باوجود جذبہ ہے ساتھ، اللہ اکبر، جو ہے وہ سخت پتھروں کی چٹانیں بھی شرما جائے کہ صحابہ کرام کے ایمان کے جذبے اتنے سخت اور اتنے بلند، اللہ اکبر، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ موت آئے گی تو محبوب کے قدموں میں آئے گی۔ آپ پڑھے تکبیراں میریاں وچ بچ بقی دفنا، سبحان اللہ، لاش میری نو اپنا لانا، نہ دفنانا، نہ پہلانا، جدو تک تیر نہ آوے، آپ پڑھے تکبیراں میریاں وچ بقی دفنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کتنے خوش نصیب تھے کہ جن کی نماز جنازہ میرے آقا اپنے ہاتھوں سے اتار کے بتاتے تھے کہ میرے صحابی ایسے لے جاؤ۔ اللہ اللہ، قربانیاں دی ہیں تو پھر اللہ نے رنگ بھی لگایا۔ میدان جنگ میں کامیابی کے جو ہے وہ 5 اصول بیان کیے ہیں۔ آخری ہمارا درس ہو رہا ہے، بس یہ آخری آیات ہیں۔ نمبر 1، میدان جنگ میں پیٹ نہ پھیرو، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان والو جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے اور وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہو تو ان کو پیٹ مت دکھاؤ، بزدل مت بنو، بھلے تھوڑے ہو، ڈٹ جاؤ، اللہ تمہیں فتح فرمائے۔ اگر فتح بظاہر دنیاوی نہ بھی ملی اور تم مارے بھی گئے تو اللہ تمہیں آخرت کی فتح فرمائے، کیونکہ مومن اللہ کے راستے میں مارا جائے تو شہید ہے اور وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی کا شعور ہی نہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے
دنیا والوں کو شعور نہیں کہ اللہ نے ان کو کیسی زندگی عطا فرمائی ہے۔ دوسرا اصول بیان کیا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرو اور اس کی تابعداری سے منہ نہ موڑو جب کہ تم اللہ اس کے رسول کے احکام سن رہے ہو۔ دوسرا یہ جنگ کا اصول ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم دیں، اس کو جو ہے وہ جیسا حکم فرمایا بس اس پہ عمل کرو۔ تیسرا اصول بیان فرمایا اللہ اس کے رسول کی دعوت قبول کریں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ بات جان رکھو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے جو ہے وہ ایک دن اسی کی طرف تمہیں جو ہے وہ جمع کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ تمہیں آخرت کی کامیابی کی طرف جب تمہیں میرا محبوب بلائے تم فوراً میرے محبوب کے کوچے میں حاضر ہو جاؤ، لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ چوتھا اصول بیان فرمایا اللہ اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے بے وفائی نہ کرنا اور نہ ہی جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کے لوگوں کے ہونا۔ فرمایا اللہ اس کے رسول کی وفاداری میں کامیابی ہے، بے وفائی کرو گے ناکام تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو تمہارے پاس امانتیں ہیں ان میں خیانت نہ کرو، ان میں خیانت نہ کرو۔ اور پانچواں اصول بیان کیا جنگ کا، تقوی اختیار کریں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، اے ایمان والو اللہ اگر تم اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو گے تو تمہیں حق و باطل کی تمیز عطا کرے گا، تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا اور تمہیں مغفرت سے نواز دے گا، اور اللہ فضل عظیم نوازے گا۔ فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اندر یہ قوت یہ نعمت پیدا کر دے گا، تمہیں حق نظر آئے گا، تمہیں باطل نظر آئے گا، تمہیں اس کی تمیز ملے گی، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری برائیوں کا جو ہے کفارہ بنا دے گا تقوی کو، اور اللہ بڑے فضل عظیم کا مالک ہے، اور اس کی بدلے میں اللہ تمہیں فضل عظیم کے بدلے میں جنت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ مختصر ہمارا خلاصہ نام پارے کا الحمدللہ آج الحمدللہ مکمل ہوا، اور آپ کا جتنا بھی شکر ادا کریں آپ کا جتنا بھی شکر ادا کریں تب ہے کہ سب اس کی توفیق سے ہو رہا ہے، اس کے کام سے ہو رہا ہے، اس کی مدد سے ہو رہا ہے، اس کی مہربانی سے ہو رہا ہے، اس کی عطا سے ہو رہا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، آپ کا بھی کوئی کمال نہیں، میرے رب نے جن کو چنا انہیں یہاں بٹھا محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ولا قوة إلا بالله اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ آج کا خلاصہ ہے قرآن پاک، یا اللہ نام سے بارک، یا اللہ حضور کی بارگاہ میں غلطیاں کوتاہیاں معاف کر، کمی پیشیاں اپنی رحمت سے دنیا تک حضور کی بارگاہ میں توبہ پیش کر قبول، شہدائے بدر کی جناب میں توبہ پیش کر قبول، بالخصوص امتوں کی پیاری ماں ہم سب کی پیاری ماں، ہماری مائیں اس ماں کی عظمت و شان کو فرما جس کے لیے اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی عظمت و شان پائی ہے میری ماں اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ یا اللہ پیاری بیجان کی جناب تحفہ میں پیش کرتے قبول، یا اللہ اس مومنوں کی ماں کے صدقے ہماری ماں کی سروں میں برکتیں فرما، جن کی مائیں فوت ہوئی ان کی مغفرت فرما، ان کی ماؤں کی قبر کو جنت فرما۔ یا اللہ سیدہ خدیجہ کبریٰ کی کنیزوں میں شامل فرما۔ ارے جس کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی شان یہ ہے تو بتاؤ فاطمہ کی ماں کی شان کا الگ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں سیدہ کے صدقے معاف کر، ہماری غلطیاں معاف کر،
یا اللہ میری قسمت ہمیں بھی اپنے محبوب کا وفادار کرا، حضور کی امت کا وفادار کرا، حضور کے دین کا وفادار کرا، شریعت کا وفادار کرا، یا اللہ سیدہ کے صدقے یا اللہ کے وفادار مسلمان بنا، وفادار امتی بنا، وفادار حضور کا غلام بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اپنے محبوب کا وفادار بنا، اسلام کا خون والا ہو، دشمن اسلام کا خون والا ہو، اس یہودی ناجائز ریاست کا خاتمہ فرما دے، اس ریاست کو تباہ و برباد ہلاک کر دے میرے اللہ۔ اے اللہ مسلمانوں میں بھی جو اس ریاست کے کارندے ہیں یا اللہ تمام کے پردے چاک کر دے، انہیں ہدایت ہدایت دے، ورنہ انہی کے ساتھ ان کو بھی تباہ و برباد فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ قیام کی شریف ہے۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق